السلام علیکم۔ امریکہ سمجھتا تھا کہ وہ جنگ شروع کرے گا اور 2-3 دن میں نتائج سامنے آ جائیں گے۔ ایرانی قیادت گھٹنے ٹیک دے گی، ہر مطالبہ مان لیا جائے گا، امریکہ کے ناجائز مطالبات بھی تسلیم کر لیے جائیں گے اور امریکہ سرکار ایران پر قبضہ کر کے وہاں پر اپنی بالادستی کا جھنڈا لہرا دے گی اور خطے میں پھر اسرائیل کو چیلنج کرنے والا کوئی ملک نہیں رہے گا۔ لیکن یہ تمام خیالات اور ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جس طرح سے ایران نے رسپونڈ کیا اس جنگ کو، جس طرح سے ایران نے انٹینٹ شو کیا ہے، جس طرح سے ایران نے اس جنگ کو آگے بڑھایا ہے، امریکی دانت کھٹے ہو چکے ہیں، اسرائیلی پریشان ہو چکے ہیں، تباہی کے مناظر ہیں ہر جانب۔ جہاں اسرائیل کا مفادات ہیں، جہاں امریکہ کے مفادات ہیں، وہ ایران تباہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ خلیجی ممالک میں 6 ممالک میں تباہی کے مناظر ہیں امریکہ کے لیے۔ اسرائیل کے اندر سائرن رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسرائیل کے اندر فضائی حدود کے اندر جو اس کی 3 لیئر کی جو اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو اس کا آئرن ڈوم ہے، جو اس کا ڈیوڈ سلنگ ہے، جو اس کا ایرو 2 اور ایرو 3 ہے، وہ سانس نہیں مل رہا ان کو۔ ایران اتنے میزائل چلا چکا ہے کہ اب کمر پکڑ کر بیٹھے ہیں امریکہ اور اسرائیل کہ کس طرح اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ اور دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ ہم اس جنگ کو طویل کریں گے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یعنی کہ یہ جنگ امریکہ نے شروع کی ہے اور یہ جنگ ایران ختم کرے گا۔ یہ نئی صورتحال ہے۔ اب امریکہ اپنے ملک کے اندر بھی پریشان ہے، اپنی عوام کے سامنے بھی پریشان ہے، اپنی پارلیمنٹ کے سامنے بھی پریشان ہے، اور اب امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو لالے پڑ گئے کہ آنے والے دنوں میں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر اس کی پاپولیرٹی زمین کی جانب جا رہی ہے۔ صرف امریکہ کے 27% لوگوں نے ایران پر اس حملے کو سپورٹ کیا ہے، یعنی کہ 73% لوگ اس حملے کے خلاف ہیں۔ اس صورتحال میں امریکہ کے اندر ہونے والے کسی بھی الیکشن کے اندر پارلیمنٹ کی جو نمائندگی ہے وہ ریپبلکنز کے ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہاں جو سرویز ہوئے ہیں ان سرویز کے اندر جو ڈیموکریٹ جو ووٹرز ہیں ان کی تو اکثریت نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم کسی قسم کے حملے کے حق میں نہیں ہیں، اور ریپبلکنز کی بھی اکثریت نے کہا ہے کہ ہم حملے کے حق میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی 40% 43% ریپبلکنز نے سپورٹ کیا ہے حملے کو، کیونکہ جنگی جنون سیل کیا جاتا ہے، وہ نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے کہ جنگ کرنی ہے، جنگ کی بالادستی، امریکہ اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے اور امریکہ اپنے لیے خطرات کم کرنا چاہتا ہے۔ ریپبلکنز کی گھٹی میں جو ہے وہ جنگ ہے، لیکن ڈیموکریٹس اور پھر عام لوگ وہاں پر عام لوگ جنگ کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے آگے بڑھ رہا ہے، اس سے وہاں پر امریکہ میں اس کو ناپسند کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر اپنے آپ کو ایپسٹین فائلز کی ڈیزاسٹر سے بچانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کی معیشت کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور ایک ایسی جنگ شروع کر دیا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی، جس کے نتائج نہیں نکل رہے۔ وہاں پر یو ایس آرمڈا موجود ہے گلف کے اندر۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے گیا تھا، لیکن صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ اب امریکہ اپنا بحری بیڑا بچاتا پھر رہا ہے۔ اب اس کو اپنے یو ایس ایس ابراہیم لنکن کو اور اپنے ڈیزاسٹر جو اس کے شپس ہیں ان کو بچانے کے لیے اس کو ایک ایسی رینج پر کھڑا کرنا پڑ رہا ہے جہاں پر ایرانی میزائل نہ پہنچ سکے، یعنی خلیج عمان میں 800 کلومیٹر سے بھی دور، یعنی اب بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جو آرمڈا ہوتا ہے، جیسے یو ایس ابراہیم لنکن ہے، اس کے ساتھ 3 ڈیزاسٹر شپس ہیں، اس کے سب میرینز ہیں، اور اس کا جو اینٹی ایئر کرافٹ کیریئر ہے، پھر 150 کے قریب جہاز ہوتے ہیں اس کے اوپر، F-35 F-22 یہ اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں، پھر میزائلز ہوتے ہیں، بے تحاشا ذخیرہ میزائلوں کو موجود ہوتے ہیں، 5000 کا سٹاف ہوتا ہے، 5000 میرینز اس پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی طرح ایران نے اس پر اٹیک کر دیا، 2500 بھی اگر لوگ مر گئے 5000 میں سے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست ختم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست نہیں بچے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے الیکشنز ہار جائے گا، ریپبلکنز پارٹی کے تابوت میں کیل ٹک جائے گی، ڈیموکریٹس پہلے ہی پارلیمنٹ کے اندر اکثریت حاصل کرنے کے قریب ہیں، اور اس مڈ ٹرم الیکشن کے بعد ڈیموکریٹس ریپبلکنز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بہت آگے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو آئرن ڈوم ہے، جو ڈیوڈ سلنگ ہے، جو ایرو 2 اور ایرو 3 ہے، وہ بھی اتنے زیادہ دباؤ میں آ چکے ہیں ایرانی میزائلوں کے سامنے
کہ اب اسرائیلی عوام، اسرائیلی قیادت اب پریشان ہے کہ جنگ کس طرح ختم کریں۔ امریکہ تو دور سے آیا تھا، دور چلا جائے گا، ایئر کرافٹ کیریئرز لے کے آیا تھا، آرمڈاز لے کے آیا تھا، بحری بیڑا لے کے آیا تھا، بحری بیڑا لے کر واپس اپنے ملک چلا جائے گا۔ لیکن اسرائیل کو تو یہیں رہنا ہے، ایران کے پڑوس میں رہنا ہے، اور جس طرح کی صورتحال یہاں بن چکی ہے، پوری کی پوری جو اسرائیلی عوام ہے وہاں پر سائرن بج رہے ہیں، وہاں پر میزائل گر رہے ہیں۔ 3 لیئرز ہوتی ہیں جو اگر آپ غزہ سے کوئی حملہ کیا جائے، کوئی شارٹ رینج حملہ کیا جائے، کوئی 4 کلومیٹر کے فاصلے سے لے کر تقریباً 30-35 کلومیٹر کے اگر ہو تو اس کو شارٹ رینج میزائل اگر وہاں سے فائر کیا جائے، کوئی گولہ فائر کیا جائے، کوئی مارٹر گولہ فائر کیا جائے، تو اسرائیل کے شہروں کو محفوظ کرنے کے لیے آئرن ڈوم ہے، اور آئرن ڈوم میں میزائلز نکلتے ہیں، سپرنٹرز نکلتے ہیں، اور وہ جا کر ان جو ہوا میں موجود دشمن کا جو میزائل ہوتا ہے اس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں۔ تو ایک میزائل اگر آتا ہے دشمن کی جانب سے، مخالف کی جانب سے، تو اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے کم از کم 2 سے 3 میزائل داغنے پڑتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چھوٹا سا گولہ بھی آئے تو اس کو روکنے کے لیے کم از کم $1,00,000 کا خرچہ کرنا پڑتا ہے اسرائیل کو۔ اور اگر دوسری جانب اگر کوئی مڈ رینج آ جائے، کوئی حزب اللہ کی جانب سے کوئی راکٹ فائر ہو جائے، یا کوئی اور ایران کی جانب سے فائر ہو جائے، یا کسی شپ سے فائر ہو جائے، تو اس کو روکنے کے لیے سٹنر میزائل چلانے پڑتے ہیں۔ تو سٹنر میزائل جو ہے وہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کو 2 سے 3 سٹنر میزائل چلانے پڑتے ہیں، اور یہ لاکھوں ڈالر کا خرچہ ہے۔ اور اگر ایران نے کوئی بیلسٹک میزائل چلا دیا اور وہ بیلسٹک میزائل جو ہے وہ اسرائیل کے حدود میں آ گیا، تو پھر آپ کو اپنا ایرو 2 اور ایرو 3 جو سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، اور ایرو 2 اور ایرو 3 سسٹم میں بھی آپ کو 2 سے 3 میزائل ہر صورت فائر کرنے ہیں اس ایک میزائل کو گرانے کے لیے۔ اب اس ایک میزائل کے اندر کتنی صلاحیت ہے، لیکن آپ کو اپنی پوری صلاحیت لڑا دینی ہے، تو $5-6 لاکھ جو ہے وہ کہیں نہیں گئے اسرائیل کے اس سارے سسٹم کو خرچ کرنے کے لیے۔ یعنی اگر ہم ایک سینیریو بناتے ہیں کہ ایک وقت میں اسرائیل پر 50 میزائل فائر کر دیے جاتے ہیں، یعنی ایران کی جانب سے 50 میزائل فائر ہو گئے اور وہ اسرائیل کی جانب آ رہے ہیں، تو اسرائیل کو اس کو روکنے کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کو آئرن ڈوم بھی ایکٹیو کرنا پڑے گا، اس کو ڈیوڈ سلنگ بھی ایکٹیو کرنا پڑے گا، اس کو جو اپنا جو لانگ رینج ہے ایرو 2 اور ایرو 3 جو اس کے سسٹمز ہیں ان کو بھی ایکٹیو کرنا پڑیں گے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اگر وہ 50 میزائل آ رہے ہیں اور اس میں سے اگر آئرن ڈوم کے 30 کو اپنے پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئرن ڈوم سے اگر 30 میزائل چلائے جا رہے ہیں جو خود اسرائیل چلا رہے ہیں میزائلز کو گرانے کے لیے دشمن کے، اور ڈیوڈ سلنگ کے اگر 15 میزائل چلائے جا رہے ہیں، اور لانگ ٹرم جو ایرو 3 ہے اس کے 3 میزائل یا 3 سے 5 میزائل اگر چلائے جا رہے ہیں، تو اس کا خرچہ $26 ملین ہے۔ یعنی اگر ایک دن میں بھی چند لمحوں میں 50 میزائل ایران کے آتے ہیں تو 26 ملین، اگر 100 آپ یہ اندازہ لگا لیں، اس کو خرچ کو بڑھاتے جائیے کہ اگر 100 میزائل ایک دم اگر ایران داغتا ہے تو اسرائیل کے تقریباً $52 ملین تو کھڑے کھڑے وہیں پر خرچ ہو گئے، اور یہ انتہائی ایکسپینسو شوق ہے۔ اس کے باوجود بھی میزائل اندر سے گزر جاتے ہیں، عمارتوں کو نشانہ بنا دیتے ہیں، مختلف انسٹالیشنز کو نشانہ بناتے ہیں، عسکری مراکز کو نشانہ بناتے ہیں۔ دوسری جانب گلف کے اندر جو ہے بڑی سویر اس وقت ایک پینک پھیلا ہوا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوستی کر کے کیا حاصل ہوا، امریکہ نے کیا دفاع کیا۔ ایران کا میزائل آ رہا ہے اور جہاں پر چاہتا ہے ہٹ ہو جاتا ہے، وہ تو امریکہ اپنے اڈے نہیں بچا پایا، امریکہ اپنے سفارت خانے نہیں بچا پایا، تو وہ گلف ممالک کا کیا دفاع کرے گا۔ تو یہ ایک سوچ، یہ پینک سچویشن عوام کے اندر آ گئی ہے، اور عوام کا رد عمل تو ویسے ہی بہت مختلف ہے۔ جتنی ویڈیوز اب تک سامنے آئی ہیں، جب بھی ایرانی میزائل کسی بھی ملک کے حدود میں داخل ہوتا ہے، خواہ وہ کویت کے حدود میں داخل ہوتا ہے، بحرین کے حدود میں داخل ہوتا ہے، قطر کے حدود میں داخل ہوتا ہے، تو عوام کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایرانی میزائل فضا میں تباہ نہ ہو، بلکہ وہ اپنے ہدف پر یعنی امریکی اڈے پر جا کر ٹکرائے، کیونکہ ان ممالک میں سے کوئی ملک کے عوام بھی نہیں چاہتی کہ امریکی اڈے یہاں پر موجود ہوں۔ اور اس جنگ کے بعد امریکہ کی کریڈیبلٹی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کا کلی کھل گئی ہے، اس کا پول کھل چکا ہے، اس کے آرمڈاز غیر فعال ہو چکے ہیں۔ یعنی بالکل ایسی صورتحال ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے دفاع کے لیے پستول خریدے، اور جب
اس کو خطرہ ہو کہ یہ پستول اپنے دفاع کے لیے، لیکن اگر چور اور ڈکیت آ جائیں تو اس کو وہ پستول چھپانی پڑ جائے کہ کہیں یہ چھن نہ جائے. یعنی امریکہ بالکل ایسے ہی کر رہا ہے. اس کے پاس جو اسلحہ ہے، جو اس کا ارمڈا ہے، جس کا وہ دھونس کر رہا تھا، وہ جیرلڈ جس کی وہ دھونس دے رہا تھا، یو ایس ایس ابراہیم لنکن جس کی وہ دھونس دے رہا تھا، جس سے وہ ایران کو ڈرا رہا تھا، تو ایران تو کسی ڈر میں نہیں آ رہا. اور یہ جنگ جو 4-5 روز میں 2-4 روز میں ختم ہونے والی تھی، یہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اب امریکی قیادت کے چھکے چھوٹ چکے ہیں، ان کے چہرے لٹک چکے ہیں، ان کے حوصلے پست ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی گفتگو میں نا امیدی نظر آ رہی ہے. اب وہ مزید دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ ہار مان لیں. اب وہ جوابی صرف زبانی کلامی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہار مان لیں. اب وہ ان کے پاس آپشن اگلا کیا ہے؟ اگر آپ نہیں ایئر سٹریکس کے ذریعے کسی ملک کو ڈاؤن نہیں کر سکتے، اس کی ہمت کو پست نہیں کر سکتے، ان کے ارادوں کو نہیں توڑ سکتے، تو اب آپ کو زمینی فوج وہاں پر اتارنی پڑے گی. تو اب جو امریکی صدر صاحب نے کل خطاب کیا ہے، آج جو خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں زمینی فوج اتارنی پڑے گی وہاں پر. اور زمینی فوج اگر اتر گئی تو اس بار امریکی فوج کے بچ نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے ایران نے کنسسٹنٹ ایفرٹ کیا ہے، جس طرح سے مؤثر جواب دیا ہے، قیادت کی شہادت کے باوجود جس طرح سے بلند حوصلے کے ساتھ انہوں نے امریکی چالوں کو جواب دیا، امریکی حملوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس کی پالیسی کو لیتے ہوئے امریکی مفادات کو پہلے حملے میں ہی نقصان پہنچا دیا ہے. ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب تک 555 امریکی فوجیوں کو ہلاک کر چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. دوسری جانب امریکہ نے جو ہے تصدیق نہیں کی. امریکہ 20-25 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر رہا ہے. اس کے علاوہ امریکہ کی جو سب سے بڑی ہمت ٹوٹنے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ خلیجی جو 14 ممالک ہیں، اس میں امریکہ نے کہا ہے کہ جتنے شہری امریکہ کے موجود ہیں وہ نکل جائیں. اب یہ جنگ جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے. امریکہ کے لیے اب پاسبل نہیں رہا کہ وہ اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کر سکے. ریاض کے اندر اس کا سفارت خانہ، اس پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ڈرون آ کے ٹکرا رہے ہیں، بلڈنگ میں تباہی ہے، آگ کے مناظر ہیں. آپریشنز روک دیے گئے ہیں، امریکی سفارتی آپریشنز روک چکے ہیں. خلیج کے اکثر ممالک میں، کینیڈا بھی کہہ رہا ہے اپنے شہریوں سے نکل جائیں، اور یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں وہ اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ فوج بھیجنے سے صاف انکار کر دیا ہے، اسپین نے صاف انکار کر دیا ہے. یہ دو وہ ملک تھے جو وار اگینسٹ ٹیرر میں 2001 میں افغانستان کے اندر امریکہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے تھے. پریس کانفرنس ہوئی تھی اسپین کے اندر، جس میں بش تھا، ٹونی بلیئر تھا، اور جو اسپین کا جو وزیر اعظم تھا اس نے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم وار اگینسٹ ٹیرر میں فوج بھیجیں گے. تو اسپین نے تو جب ہی بھیجا تھا، جب اس کے ملک میں ایک دھماکہ ہوا تھا، تو اس کے تو چھکے جب ہی چھوٹ گئے تھے اور وہ توبہ طائب ہو کے بیٹھ گیا تھا. تو اب بھی اسپین نے صاف انکار کر دیا ہے اس جنگ کا حصہ بننے سے، کیونکہ خالصتاً ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی بقا، نیتن یاہو کی سیاسی بقا، نیتن یاہو کی جو اپنے کیسز اتنے شدید ہیں، وہاں پر بھی توشہ خانہ کے کیسز اس پہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ بچنا اس کا ناممکن ہے. وہ جنگ کو طول دیتا چلا جا رہا ہے. 76 سال کا وہ وزیر اعظم ہے، اور وہ اس کو طول دیتا چلا جا رہا ہے کہ تاکہ جلد زیادہ سے زیادہ یہ طویل کھچے اور اس کی حکومت وہاں بچی رہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی 80 سال کے تقریباً وہ ہو چکے ہیں، اور ان کے اوپر ایپسٹین فائل ان کی نظر آ گئی ہے، جس میں ان کی جو حرکات ہیں وہ دنیا کے سامنے آ بھی چکی ہیں. وہ نہیں چاہ رہے کہ دستاویزات کھل کے عوام کے سامنے آئے، تو وہ عوام کو اس جنگ میں الجھانا چاہ رہے ہیں. یہ صورتحال بہت کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے. امریکہ جو اس جنگ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ایران کو 1-2-3 روز میں زمین پر لے آئے گا، ایران تمام مطالبات مان لے گا، جس طرح سے وینزویلا میں ہوا کہ وینزویلا جو ایک سٹرائک کی ایک دن میں اور وینزویلا لملیٹ ہو گیا. تو یہاں پر صورتحال بہت مختلف ہے. عباس عراقچی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. علی لاریجانی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کو طویل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ کے پاس اب کوئی اشارہ نہیں ہے کہ وہ یا تو زمینی فوج وہاں اتارے یا اپنے آرماڈاز کو استعمال کر، جس کی وہ دھونس دے کر دنیا بھر کو ڈراتا رہتا ہے. میزائل تو وہ بہت داغ چکا ہے، میزائل سے تو وہ ڈرنے کو تیار نہیں ہے. لوگ شہر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، لوگ شہروں میں بیٹھے ہیں، لوگ مورچوں میں جانے کو تیار نہیں ہیں، لوگ شہادتیں دینے کے لیے بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئے گی موت تو آ جائے گی، ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں امریکہ کی ہر اسٹریٹجی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے.